پوری دنیا کے انسانوں کو بہترین زندگی گزارنے کا ایک اچھا طریقہ جو ہے وہ عطا فرمایا ہے۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جتنے بھی فرمان ہیں، جو احادیث ہیں، جب ان کی امام بخاری نے درجہ بندی کی تو جو سب سے پہلے حدیث درج کی گئی اس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان انسانوں تک پہنچایا گیا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ عمل کا دار و مدار نیت کے اوپر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ جو لفظ ہیں ان میں زندگی کا نچوڑ ہے۔ یہ وہ ترازو ہے جو اس معیار کو طے کر دیتا ہے کہ ہم کس طرح کے انسان۔ ان لفظوں نے دل کی کیفیت، ظاہری کیفیت، روحانی کیفیت کے معیار کو بھی طے کر دیا۔ ان لفظوں سے یہ بات صاف ہو گئی کہ کوئی بھی انسان، خواہ وہ کسی بھی مسلک کے ساتھ دنیا کے کسی خطے میں رہتا ہے، کسی مرضی رنگ اور نسل کا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو فرما دیا کہ عمل کا دار و مدار نیت کے اوپر ہے، تو کائنات کے لوگوں کو ایک ایسا پیغام جو ان کی لیے فلاح کا راستہ کھولتا ہے، کامیابی کا راستہ کھولتا ہے، جو یہ بات طے کر دیتا ہے کہ بندہ اچھا ہے یا برا ہے۔ آپ جب کوئی کام کرنے لگتے ہیں تو آپ کی نیت کیا ہے، آپ چاہتے کیا ہیں؟ اب وہ کام چاہے مذہبی کام ہے، وہ کام چاہے سیاسی کام ہے، وہ کام چاہے کاروبار کا کام ہے، وہ چاہے رشتہ داری ہے، وہ چاہے لکھنے پڑھنے کا کام ہے، وہ چاہے عبادت ہے، وہ چاہے کھیتوں کھلیانوں میں کام کرنا ہے، آپ کس نیت کے ساتھ اس کام کو کر رہے ہیں، اللہ اس نیت کو جانتے ہیں۔ نیت کیا ہے، ارادہ کیا چھپا ہوا ہے؟ اکثر لوگ دو طرح کے ارادے بناتے ہیں، یہیں آپ کر ان کی زندگی کا معیار بگڑ جاتا ہے۔ یہ دو طرح کے جو ارادے، کیونکہ لوگ جو ہیں بناتے تو ارادے دو طرح کے، لیکن خود یہ بات کہتے ہیں تمام دنیا والے کہ ہمیں دوگلی چیز پسند نہیں، ہمیں دوگلے انسان پسند نہیں، ہمیں دوگلا مال پسند نہیں، ہمیں دوگلے جانور پسند نہیں۔ لیکن جب اپنے معیار کی بات آتی ہے تو جب انسان خود اپنے لیے دوگلا معیار طے کرتا ہے تو وہ معیار اللہ کو پسند نہیں آتا، اور پھر جب وہ دوگلا پن لوگوں کے آگے کھل کے سامنے آتا ہے تو وہ جو دوگلے پن کی وجہ سے عزت بنائی ہوئی ہوتی ہے، شہرت بنتی ہے، جو اپنے آپ کو سمجھتا ہے بندہ کہ میں یوں بن گیا ہوں، وہ بھی ساری کی ساری خاک کے اندر مل جاتی ہے۔ دو طرح کے معیار بناتے ہیں نا آج کل لوگ، دیکھنے میں اسلامی، اندر سے منافق۔ علامہ عامر عثمانی نے کہا نا ہماری پستی کی انتہا کیا، فرمایا عروج سے بحر و ور نہ ہوگی کبھی حیات منافقانہ، عروج سے بحر و ور نہ ہوگی کبھی حیات منافقانہ، زباں پہ اسلام کا وظیفہ مگر خیالات کافرانہ۔ ہماری پستی کی انتہا کیا، ہماری ذلت کا کیا ٹھکانہ، گناہ تو پھر گناہ ٹھہرے، عبادتیں بھی مجرمانہ۔ معیار کیا ہے، نیت کیسی ہے؟ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان چند لفظوں میں انسانوں کو راستہ عطا کر دیا کہ آؤ
اگر تمہاری نیت پاک ہے حکم ہوا تو پھر اللہ ساتھ ہیں. اگر تمہاری نیت پاک ہے تو تمہاری آواز میں, تمہارے لب و لہجے میں اللہ, تمہارے کردار میں اللہ, تمہارے کام میں, تمہارے کاروبار میں اللہ, تمہارے جسم میں اللہ, تمہاری اولاد میں اللہ, تمہارے مال میں برکت دیں گے, بشرطے کہ تمہاری نیت اچھی ہو. اگر تمہاری نیت دوگلے پن کی ہے, اگر تمہاری نیت دھوکہ دینے کی ہے, اگر تمہاری نیت بے ایمانی کی ہے, تو کچھ وقت تک تو تمہیں ایسا لگے گا کہ تم کامیابی کی طرف جا رہے ہو, لیکن جب اچانک غبارے میں ہوا نکل جائے گی تب احساس ہوگا کہ یہ تو سارا کچھ ہم نے صرف اپنے پاس سے بنایا ہوا تھا, حقیقت میں اللہ کے نزدیک کچھ نہیں ہے. کیا معیار طے کیا ہے؟ آپ دنیا میں جائیں, دنیا کی بڑی بڑی کمپنیاں, آپ گاڑی خریدنے کے لیے چلے جائیں, بہت کئی بڑی گاڑیوں کی کمپنیاں ہیں, ٹویوٹا جیسی کمپنیاں ہیں جو کبھی کسی کے کہنے کے مطابق پیسے ہی نہیں طے کرتی, اپنے معیار کے مطابق طے کرتی ہیں. اچھے اچھے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں آج تک کہ شاید اس گاڑی کا انجن کھلے گا, نہیں کھلتا. کیوں؟ انہوں نے اپنا معیار اس حد تک پاکیزگی سے بنا لیا کہ اب جو مرضی ڈرائیور آ کے بیٹھ جائے ان کی گاڑی کے انجن کو نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے. پھر وہ اپنی اس کوالٹی کی وجہ سے عزت بھی کما رہے ہیں, دولت بھی کما رہے ہیں, نام بھی کما رہے ہیں, معیار بھی انہوں نے طے کیا. ہم نے اپنی ذاتی زندگی کے اندر, ہم اپنی ذاتی زندگی میں کیا اپنا معیار طے کر رہے ہیں؟ کیا ہم بالکل پاکیزہ ہیں؟ کیا ہمارا معیار دوگلے پن میں تو نہیں؟ ہم دین کو کس لیے استعمال کرتے ہیں؟ ہم کاروبار کو کس لیے استعمال کرتے ہیں؟ ہم اپنی زبان کا استعمال کہاں پہ کر رہے ہیں؟ اپنی طاقت کا استعمال کہاں پہ کر رہے ہیں؟ ہماری اندر نیت کیا چھپی ہے؟ نیت کیا ہے آپ کی؟ بادشاہ اورنگزیب, اس نے جب دربار میں بیٹھا تھا تو ایک بہروپیہ آ گیا. آج کل بھی ہوتے ہیں بہروپیے جو اپنا لباس, اپنا لب و لہجہ بدلتے رہتے ہیں. ایک بہروپیہ آ گیا تو بہروپیے نے آ کے کہا کہ بادشاہ, میں تم سے انعام چاہتا ہوں لیکن ایسے نہیں, میں دوبارہ آؤں گا, اگر تم مجھے نہیں پہچان سکے تو انعام لوں گا. بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے, کوئی بات نہیں. چند مہینے بعد بہروپیہ جب فوجی بھرتی ہو رہی تھی تو اچھی طرح تیاری کر کے آیا. ایک ایک فوجی بادشاہ کے سامنے لایا جا رہا تھا. جب وہ آیا نا بہروپیہ سامنے, سب کا نام پوچھا جاتا تھا, قد کاٹ گنا جاتا تھا. جب وہ آیا بادشاہ کے سامنے تو بادشاہ نے اس کو دیکھتے ہی کہا, ہاں عبد الرحمن, ہم نے تجھے پہچان لیا یار. اور 2 سکے نکال کے دیے, کہتا یہ لے تیرا خرچہ ہو گیا ہوگا کچھ. تو بہروپیہ بڑا حیران ہوا کہ یار مجھے اس نے پہچان لیا. 2-4 مہینے بعد استادوں کی بھرتی ہونی تھی. مدرسوں میں جو وہ مولوی پڑھاتے ہیں, جب ان کی بھرتی کا وقت آیا تو بہروپیہ استاد بن کے آ گیا. بہترین شیروانی, بہترین داڑھی کو رنگ کے, اچھی طرح سر پہ بڑھیا سی دستار لگا کے, جس طرح استاد ہوتے ہیں, ہاتھ میں 2 کتابیں پکڑ کے. اب سارے استادوں کا ٹیسٹ چل رہا تھا. جب وہ بادشاہ کے سامنے آیا, رنگ روپ بدلا ہوا تھا, کپڑے بدلے ہوئے تھے, چہرہ بدلا ہوا تھا, خد و خال بدلے ہوئے تھے. تو بادشاہ نے پھر اسے دیکھا, کہنا یار عبد الرحمن, آپ تینوں پہچان لیا یار. بڑا حیران ہوا. اس نے پھر 2 سکے نکال کے دیے, کہتا رکھ لے, تیرا کچھ خرچہ ہو گیا ہوگا. بات آئی گئی ہو گئی. بادشاہ کہیں جا رہا تھا اپنی فوج کے ساتھ, تو دیکھا ایک پہاڑ کی چوٹی پر لائن لگی ہوئی ہے. ایک طرف سے لوگ لائن میں چڑھ رہے ہیں اور وہاں اوپر کوئی کٹیا بنی ہوئی ہے, کوئی غار ہے جس کے اندر لوگ جاتے ہیں, دوسری طرف سے باہر آتے ہیں. تو بادشاہ نے دیکھا تو اپنے وزیر کو کہا, کہتا پتہ کرو یہاں کون ہے, کیا معاملہ ہے, ان لوگوں نے یہاں لائن کیوں لگا رکھی. وزیر گیا, جب پتہ کیا تو معلوم ہوا کہ اوپر ایک اللہ والے ہیں, ایک متقی بندہ, نمازی, پرہیزگار, ولی اللہ کا. آج کل تو ولی جلدی نظر آتے نہیں,
اور اگر کسی کو مل جائے تو لوگ اس کی قدر نہیں کرتے. ورنہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں تو ولیوں کو کیا کہا؟ فرمایا میرے دوست ہیں، ان کو کوئی ڈر نہیں ہے، ان کو کوئی خوف نہیں ہے. اب ولی جو ہیں وہ نظر آتے نہیں، آگے ولیوں کے چیلے بیٹھے ہوئے دھندا کرنے کے لیے. اللہ کے ولیوں کا تو بڑا مقام ہے نا بھائی. وہ اگر کسی کے لیے ہاتھ اٹھا کے دعا کر دیں، کسی کے لیے ہاتھ اٹھا کے اگر دعا کر دیں، پوری دنیا کی طاقت لگ سکتی ہے اس کو ذلیل کرنے کے لیے، لیکن اللہ جب اپنے کسی ایک ولی کی دعا کو سن لیتا ہے اور حکم جو ہو جاتا ہے کہ قبول کر لی گئی، تو پھر اس بندے کا دنیا کی کوئی طاقت کچھ بگاڑ نہیں سکتی. تو بادشاہ نے کہا پتہ کرو، پتہ لگا جی ولی اندر کوئی اللہ کا بہت بڑا ولی ہے، لوگ اس سے دعائیں کرانے جاتے ہیں. اب بادشاہ کے دل میں بھی آئی کہ میں بھی اپنے لیے دعا کرا لوں، میں بھی اس سے جا کے اللہ کا قریبی بندہ ہے، کوئی اپنے لیے دعا کراؤں. بادشاہ بھی چلا گیا. تو جو ولی کا جو آگے دربان تھا نا اس اللہ والے کا، اس نے جب دیکھا بادشاہ آ رہا ہے تو اس نے جا کے بادشاہ کو جرأت سے کہا کہ خبردار لائن میں لگ کے آنا ہوگا. اگر تم بادشاہ ہو اس کا مطلب یہ نہیں کہ لائن توڑ کے آؤ گے تم. اب جب اورنگزیب کو اس نے یہ کہا تو ان کو لگا کہ واقعی کوئی پہنچے ہوئے اللہ کے اصلی ولی ہیں. کوئی ایسا ویسا ہوتا تو کہتا جی بادشاہ آ رہا ہے آنے دو. لائن میں لگ گئے. حضرت کی جب باری آئی، اورنگزیب رحمت اللہ علیہ کی اندر گئے تو دیکھا ایک بہت ہی نورانی چہرے والا بندہ، اللہ کا بہت بڑا ولی، جس کے چہرے پہ نورانیت چپک رہی ہے، آنکھیں بند کیے ہوئے اللہ کی حمد و ثنا کر رہا. سلام کیا، وعلیکم السلام. فرمایا میں بادشاہ ہوں اس ملک کا. فرمایا ہاں کہ حضرت میرے لیے دعا کر دیں اور کوئی نصیحت کر دیں. اب وہ اللہ والے جو بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے بات کہی. کہنے لگے پہلی بات نصیحت تو یہ ہے کہ اگر کبھی شکست ہو جائے تو گھبرانا نہیں، شکست ہو جائے تو گھبرانا نہیں، اور اگر فتح ہو جائے تو غرور میں نہ آنا. یہ تو نصیحت ہے تمہارے لیے. کہ حضرت دعا بھی کر دو. انہوں نے جب دعا کی بادشاہ کے لیے، دعا جب ختم ہو گئی، بادشاہ جب واپس جانے لگا، دروازے پر پہنچا نا غار کے، اس جھونپڑی کے دروازے پر جب پہنچا، وہ ولی جو تھا اپنی جگہ پر کھڑا ہوا، انہیں آواز ماری کہنا اورنگزیب وہ ذرا ادھر پلٹ، آج مترانو نہیں پہچانے. وہ آج نہیں پہچانا تو نے ہمیں، اور میں تو وہی بہروپیہ ہوں جو 2 دفعہ پہلے تیرے پاس آیا، تو نے مجھے پکڑ لیا. اب دیکھ ہم نے کیسا جال لگایا تیرے لیے. ہم اس راستے میں آ کے 10 سال پہلے آ کے بیٹھ گئے، اور 10 سال تک اس بیٹھ کے غار میں اللہ کا نام لیا. چاروں طرف دنیا آنے لگی. ہمیں امید تھی کہ کبھی تو اس راستے سے گزرے گا، اور پھر جب تم ہمارے سامنے آؤ گے ہم پھر تمہیں بتائیں گے کہ ہم بہروپیے ہیں، کیونکہ ہم بادشاہ سے جیتنا چاہتے ہیں. اب جب بادشاہ نے اس کی آواز سنی اصلی، وہ کھڑا ہو گیا اور فرمایا رب تیرا بھلا کرے، یہ تو نے بہت برا کیا. فرمایا اچھا چاہتا کیا ہے تو؟ پہچان تو لیا. اب ہمارا وعدہ تھا کہ جو تو کہے گا وہ دیں گے. تو وہ جو بہروپیہ جو ولی بن گیا تھا نا، اس نے اورنگزیب کو کہا، کہنے لگا یہ جو تیرے سر پر تاج رکھا ہے جس پہ کوہ نور ہیرا لگا ہوا ہے، جس کو آج بھی دنیا برطانیہ میں دیکھنے کے لیے جاتی ہے، اس ولی نے کہا، اس بہروپیے نے، کہتا ہے اپنا تاج اتار اور میرے قدموں میں رکھ دے. اب جو لوگ وعدہ کرتے ہیں نا، سنو یہاں ایک اور بات. کئی لوگوں کو بڑا غرور ہوتا ہے کہ ہم بڑے پکے ہیں، ایمان والے ہیں، خاندانی ہیں. جو وعدہ کر کے نبھا دے بس وہی نسل والا ہوتا ہے. جو وعدہ کر کے وقت آنے پر مکر جائے وہ نسل والا نہیں ہوتا ہے بندہ. اورنگزیب نے وعدہ کیا تھا کہ جو تو کہے گا میں دوں گا. جب اس نے کہا نا بہروپیے نے اپنا تاج اتار میرے پیروں میں رکھ، اورنگزیب نے اپنا تاج اتارا.
اور اس کے پیروں میں رکھا اس تاج کو، اور رکھنے کے بعد یہ کہا کہ کاش تو مجھ سے جاگیریں مانگتا، بہت زیادہ سامان مانگتا۔ کہنے لگا کوئی بات نہیں، تو نے تاج مانگا ہے، میں نے وعدہ کیا تھا جب میں دلی جاؤں گا میرے پاس آنا، اور بھی بہت کچھ دوں گا۔ اتنا کہہ کے جب بادشاہ پلٹا، واپس دروازے پر پہنچا تو وہی بہروپیہ جو اللہ کا ولی کا بننے کا ڈھونگ کر رہا تھا، اس دفعہ جب اس نے آواز ماری تو اس کی آواز میں جلال تھا، اس کی آواز میں رقت تھی، اس کی آواز میں بزرگی تھی، اور کیونکہ بادشاہ خود اللہ کا ولی تھا، اس بار جب اس نے اس کو بلایا، اس کو آواز دے کر کہا رک جا اپنی جگہ پر اور میری طرف پلٹ، تو بادشاہ سمجھ گیا کہ اس بار کوئی بہروپیہ نہیں بول رہا، اس بار کوئی اللہ کا ولی بول رہا ہے۔ اور جب وہ پلٹا تو اس بہروپیہ کی آنکھوں میں آنسو تھے، وہ کہنے لگا ادھر آ اورنگزیب، اپنا تاج اٹھا اور بھاگ جا یہاں سے۔ کہنا بات کیا ہوئی؟ کہنے لگا یار میں 10 سال سے جھوٹ موٹ میں صلی اللہ علیہ وسلم کی تسبیح کر رہا ہوں، 10 سال سے جھوٹ موٹ میں اللہ اللہ کی تسبیح کر رہا ہوں، اور اتنی مخلوق میرے پیچھے لگ گئی اور اللہ اللہ کا نام جھوٹا موٹا لیا، تیرا تاج میرے قدموں میں آ گیا۔ اگر میں سچ میں اپنے رب کا نام لوں گا پھر اللہ مجھے کیا کچھ عطا فرما دیں گے اس کا اندازہ نہیں لگا سکتا۔ کہتا اگر میری نیت اب صحیح ہو گئی، اگر اب میں نے صحیح نیت سے، یہ تو ابھی خالی نیت سے صرف بادشاہ کو اپنا متحد کرنے کے لیے کہنا اتنے سال اللہ اللہ کیا، تو تیرے ہندوستان کے بادشاہ کا تاج قدموں میں۔ فرمایا اگر سچ میں اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے، سچ میں اپنے رسول کو راضی کرنے کے لیے، سچ میں اللہ اور اس کے رسول کی اتباع کے لیے اگر میری نیت پاک ہوگی تو پھر میرا رب مجھے کیا کچھ نہیں عطا فرما دے گا۔ تو بات تو نیتوں کی پھنسی ہوئی ہے ساری، بات تو نیت کے اوپر ہے۔ مال آ رہا ہے سامنے سے اور نیت کہتی ہے کہ عبد الرحمن حرام کا ہے، لیکن اپنی نیت کو دباتا ہے، نہیں نہیں آنے دے۔ مسلمانوں کو ایک دوسرے کو عزیز و اقارب کو ذلیل کرنے کی سازشیں رچتے ہیں، دل کہتا ہے کہ حرام ہے لیکن مجبوری ہے، حسد کہتا ہے کہ نہیں یہ کام کرنا ہے، کرو۔ پھر جب تک نیت پاک نہیں ہوگی ساری دنیا کی طاقت بھی اکٹھی کر لو گے تو عزت نہیں پا سکتے۔ رسول اللہ نے جب کہہ دیا ہے کہ عمل کا دار و مدار نیت پر ہے تو پھر نیت پر ہی ہے۔ محمد الرسول اللہ کی بات کو دنیا کی طاقت پلٹ نہیں سکتی ہے۔ پنجابی تک کہاوت بنی ہوئی ہے اس حدیث دے اتے، کہندے نیتاں نال مراداں، نیتاں نال مراداں، کہ جداں دی نیت ہونی ہے اوداں دی مراد ملنی ہے۔ ایک بندے دی نیت یہی ہے کہ نہیں میں بیمار ہو گیا مرنا ہی ہے، پھر رب کہندا کوئی گل نہیں۔ ایک بندے دی نیت ہے کہ میں بیمار ہے ٹھیک ہونا ہے، رب کہندا ٹھیک ہونا ہے۔ ایک بندے دی نیت ہے کہ میرا کاروبار خراب ہو گیا، میں برباد ہو جانا ہے تو برباد ہونا ہے۔ اگر انہیں نیت کر لئی کہ میں پھر واپس اتے جانا ہے تو رب کہندا ہن تو اتے ہی جانا ہے، کیونکہ جو حکم ہو گیا کہ نیتاں نال مراداں، جو تیری نیت ہوئے گی اس مراد نو انسان پہنچ کے رہے گا، وہ مراد ختم نہیں ہو سکتی ہے۔ نیت کو تو درست کریں اپنی۔ آپ نماز پڑھیں گے ابھی جمعے کی نماز تو سب سے پہلے کیا کریں گے جی؟ جمعہ کی نماز پڑھیں گے، فجر پڑھی ہے، ظہر پڑھیں گے، عصر پڑھیں گے، مغرب پڑھیں، عشاء پڑھیں، تہجد پڑھیں، ابابین پڑھیں، اشراق پڑھیں۔ کیا کرتے ہو سب سے پہلے؟ سب سے پہلے نیت باندھتے ہو، اپنی نیت کا اظہار اللہ کے آگے کرتے ہو، اپنی نیت میں اعلان کرتے ہو کہ پاک ہے تیری ذات، مطلب میں کچھ نہیں۔ نیت باندھتے ہی سب سے پہلے اعلان کرتے ہو کہ ربا تو ہی پاک ہے، تو اعلیٰ ہے، تو عرفہ ہے، ہم تیرے معبود، تو ہمارا معبود ہے، ہم تیرے بندے ہیں۔ سب سے پہلے یہ اعلان کرتے ہو اللہ اکبر کہتے ہوئے ان دونوں ہاتھوں کی پشتوں سے کہ ہم نے ساری دنیا کو ٹھکرا دیا ہے، ہم کسی سے کوئی آس نہیں لگاتے، صرف تیرے ساتھ لگاتے ہیں۔ نیت تو بندہ اللہ تعالیٰ اسی وقت دیکھ لیتے ہیں۔ نماز بعض اوقات قبول کیوں نہیں ہوتی؟ ہم سجدہ کرتے ہیں دشمنی لے کر،
ہم سجدے میں ارادہ کرتے ہیں کہ نعوذ باللہ فلاں کا نقصان ہو جائے، ہم سجدے میں ارادہ کرتے ہیں کہ نعوذ باللہ فلاں برباد ہو جائے، ہم سجدے میں ارادہ کرتے ہیں کہ فلاں کاروبار میں فائدہ ہو جائے، ہم سجدے میں ارادہ کرتے ہیں کہ فلاں پڑوسی برباد ہو جائے۔ جن کے سجدوں میں نیتوں کی ناپاکی ہو، ناپاک سجدے اللہ تعالیٰ کے حضور قبول نہیں ہوا کرتے۔ کوئی صدقہ دیتا ہے اور نیت کرتا ہے کہ لوگ میری واہ واہی کریں، اگر کوئی اس کام کے لیے شہید بھی ہو جائے، لوگ کہیں کہ میں شہید اعظم تھا، کوئی اس کام کے لیے کسی غریب کی مدد کرے کہ لوگ کہیں یہ سخی ہے، تو پھر بڑے بڑے اللہ کے ولیوں نے اپنی زندگی میں اس معیار کو طے کیا ہے۔ اللہ کے ایک ولی ہیں، وہ بہت زیادہ صدقہ کیا کرتے تھے، تو ایک صاحب نے ان کو کہا کہ حضرت آپ آ کے بتاتے کیوں نہیں کہ آپ اتنا مال فلاں فلاں غریب کے گھر بھیجتے ہیں؟ وہ فرمانے لگے میں جس کے لیے بھیجتا ہوں نا، کہیں گے حضرت اگر آپ بتائیں گے تو لوگوں کو پتہ بھی لگے گا، مسجد میں اعلان کریں گے فلاں میاں صاحب نے یہ کیا۔ فرمانے لگے کہ میں جس کے لیے دیتا ہوں نا، اس کو میرا نام بھی پتہ ہے، پتہ بھی پتہ ہے، میں جس کے لیے دے رہا ہوں، اپنے جس رب کو راضی کرنے کے لیے جو کچھ کر رہا ہوں، اس کو میرا نام بھی پتہ ہے اور پتہ بھی پتہ ہے، اس لیے وہ مجھ تک جو مجھے پہنچانا ہے وہ میرے رب نے پہنچانا ہے، ان لوگوں نے نہیں مجھ تک پہنچانا۔ نیت ہی تو پھنسی ہوئی ہے، نیت ہی تو صحیح نہیں ہو رہی، نیت کے اندر فتور ہے، کسی کی نیت کے اندر غرور ہے، کسی نیت کے اندر بددیانتی ہے، کسی کی نیت کے اندر ناپاکی ہے، کسی کی نیت کے اندر گنڈا گردی ہے، کسی کی نیت کے اندر عیاشی ہے۔ ارے جب تک نیت پاک نہیں ہوگی کچھ بھی پاک ہو ہی نہیں سکتا۔ نماز میں بھی نیت اسی لیے باندھتے ہیں کہ نماز کو پاک کرنے کے لیے پہلے ان کی نیت درست کرواؤ۔ ایمان میں بھی زبان سے کلمہ پڑھنے سے پہلے حکم ہوا دل کی نیت کو دل کے اندر قبول کر لو، اس بات کو کہ میں اپنے رب کے ساتھ وفاداری کا اعلان کرنے لگا ہوں، میں اپنے رسول کے ساتھ وفاداری کا اعلان کرنے لگا ہوں۔ اگر آپ کی نیت اچھی ہوگی اللہ کی مدد آئے گی، اللہ آپ کی نصرت فرمائیں گے۔ اور اگر آپ اللہ کا نام لے کے اللہ کے دین کے اندر چل کے اللہ کے دین کو نقصان پہنچانے کی کوشش کریں، اللہ کے دین کا نام لے کے دوسروں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کریں، تو پھر اللہ کی مدد آنے والی نہیں ہے، اللہ کی ناراضگی آنے والی ہے، اور کوئی بھی بندہ اللہ کی ناراضگی برداشت نہیں کر سکتا۔ اس لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلے آپ اپنی نیت کو اچھا کر لیجئے۔ عمل چھوٹا ہو لیکن نیت پاک ہو، عمل چھوٹا ہو نیت پاک ہو۔ اگر عمل زیادہ ہے نیت پاک نہیں ہے، زیادہ تر جو دیندار لوگ ہیں وہ سنیں، دیندار طبقے کو ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہم بالکل اللہ کے ولی بن گئے ہیں۔ اس فطور کو دماغ میں سے نکال دیں۔ اگر ہم اپنے گناہوں کو دیکھیں گے تو اتنی شرمندگی ہوگی کہ اللہ کے حضور کھڑے ہوتے ہوئے آنکھیں نہیں اٹھ پائیں گی۔ یہ جو ہم نے اپنے آپ ایک خول تیار کر لیا اپنے آپ میں کہ نہیں جی ہماری نیت تو بڑی اچھی ہے، اللہ کے بندے کبھی اطمینان سے بیٹھ کے گھر میں بیٹھ کے اکیلے کمرے میں بیٹھ کے، کمرہ نہیں ہے مسجد کے کونے میں بیٹھ کے کبھی اپنے دل سے تو پوچھو کیا تیری نیت پاک ہے کہ نہیں ہے۔ ایک کاروباری اس لیے کاروبار کرتا ہے کہ میں اپنے بچوں کو کھانا کھلاؤں گا حلال کا، تو اس کی نیت پاک ہے۔ اگر اس لیے کاروبار کرتا ہے کہ لوگوں کی ٹھگی مار کے ڈبل مال بناؤں گا تو نیت ناپاک ہے۔ اگر کوئی اس لیے کسی کو پڑھا رہا ہے کہ یہ بچے پڑھ لکھ کے عالم بنیں گے، بڑے افسر بنیں گے، لوگوں کا بھلا کریں گے، تو نیت پاک ہے۔ اگر صرف اتنا ہی مطلب ہے کہ مجھے اپنی تنخواہ مل جائے، پیسے مل جائیں، تو نیت ناپاک ہے۔
اگر کھانا بنانے والا اس نیت سے بنا رہا ہے کہ لوگ اللہ کا نام لے کے صبر اور شکر کے ساتھ کھائیں گے تو نیت پاک ہے. اگر اس نیت سے بنا رہا ہے کہ مجبوری میں بنانا پڑ رہا ہے, میں تو صرف ایک نوکری کر رہا ہوں, تو نیت ناپاک ہے. اگر آپ کسی کو کچھ دے رہے ہیں اور آپ کا دل کہتا ہے کہ اس کا بھلا ہو جائے, میں اپنی طاقت سے بڑھ کے اس کو دینا چاہتا ہوں. ہم کس نبی کی امت میں سے ہیں پتہ ہے؟ لوگ لوگوں کو ہدیہ دیتے ہیں, لوگ لوگوں کو صدقہ دیتے ہیں, لوگ لوگوں کو زکوٰۃ دیتے ہیں, لوگ لوگوں کو قرض دیتے ہیں, لیکن پیارے نبی علیہ السلام وہ ہیں جنہوں نے ہدیے بھی دیے, صدقات بھی دیے, زکوٰۃ بھی دی, لیکن جب قرض کی بات آئی, جب پیسے نہیں ہوتے تھے, خود قرض لے کے دوسروں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہدیہ عطا کرتے تھے. اتنے کریم رسول. بات ہمیں نبی علیہ السلام اس لیے سکھا گئے کہ ہم اپنی نیتوں کو اگر پاک رکھیں گے, اچھا جب تک ہماری نیت پاک ہے کوئی ہمارا کچھ بگاڑ نہیں سکتا ہے. شیخ چلی کے خواب تو بہت دنیا دیکھتی ہے, بہت سارے لوگ چاہتے ہیں, بہت سارے لوگ بڑے بڑے خواب دیکھتے ہیں کہ ایسا ہو جائے ویسا ہو جائے, ہوتا ہوا تھا کچھ نہیں. ہاں, جن کے ارادے پاک ہیں, نظر جن کی خدا پر ہو, ارادے جن کے پختہ ہوں, نظر خدا پر ہو اور ارادے پختہ ہوں, تو وہ کامیابی حاصل کرتے ہیں. اور جن کی نظر لوگوں کے اوپر لگی ہوئی ہو, جو خدا کے اوپر یقین نہ رکھتے ہوں, وہ کیسی کامیابی حاصل کر سکتے ہیں؟ تو دعا کیجئے کہ اللہ ہمیں ہماری نیتوں کو پاک کر دے. کریں گے نیت کو پاک انشاءاللہ؟ بالکل اپنی نیت کی سکیننگ کیجئے. یوٹیوب کے اوپر میں نے رات دیکھا, بہت سارے مسلمان یوٹیوبر بھی اور غیر مسلم یوٹیوبر بھی ڈپلیکیٹ سرخیاں بنا بنا کے لوگوں کو بھڑکانے کے لیے, کچھ لوگوں کو ڈرانے کے لیے, کچھ لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے سرخیاں لگا رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ان کی نیت ہے کہ چاندی کے چند سکے فالتو مل جائیں. کیونکہ ان میں سے کچھ لوگوں کی نیت ہے کہ لوگوں کے اندر گھبراہٹ پیدا ہو جائے, ان میں سے کچھ لوگوں کی نیت ہے کہ ہم کسی کو ڈرا سکیں. یاد رکھو, جو نیت تم لوگوں کے لیے لے کے نکلے ہو, جو لوگوں کے لیے نیت لے کے نکلے ہو, اگر لوگوں کی ٹھگی مارنے نکلے ہو تو پھر تم سے ٹھگی لگ کے رہے گی. کیونکہ جب گناہ چلتا ہے بے ایمانی چلتی ہے. سنیے میری بات, بے ایمانی جب چلتی ہے نا, ہم کسی سے بے ایمانی کرتے ہیں وہ چل پڑتی ہے, رکتی نہیں ہے. جب ہم کسی سے نیکی کرتے ہیں وہ چل پڑتی ہے, رکتی نہیں ہے. اب نیکی نے بھی گھوم کے کہاں آنا ہے؟ واپس آپ تک آنا ہے. بے ایمانی میں بھی گھوم کے کہاں آنا ہے جی؟ واپس آپ تک آنا ہے. تو اب جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم دوسروں کو ڈرا رہیں گے, ان کو ڈرنا پڑے گا. جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم لوگوں کو ڈرا کے پیسے کما لیں گے, ان کو اپنے پیسوں کا نقصان اٹھانا ہوگا. جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم سوشل میڈیا کے ذریعے لوگوں کے دلوں کے اندر خوف ڈالیں گے, وہم ڈالیں گے, ان کے اندر ہراسگی ڈالیں گے, ان کو خود اپنے گھر میں اس بات کا سامنا کرنا ہوگا. اس لیے یاد رکھیں, کسی کے متعلق جو آپ نے برا ارادہ بنایا ہے وہ نیکی کی طرح چلے گا. اگر نیکی چلتے آپ تک آئے گی تو برائی چل کے بھی واپس آپ کے گھر تک پہنچنے والی ہے. تو اس لیے نیت کو پاک کر لیجئے, بالکل ایسی پاک کر لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس کا بہترین نعم البدل ادا کریں گے. کیا ادا کریں گے جی؟ نعم البدل, بہترین. ہم جب سڑک پہ چلتے ہیں کچھ نہ کچھ سیکھتے ہیں. آپ سڑک پہ چلے جاؤ نا, رات کو پل کے اوپر چند لوگ لکڑیاں جلا کر بیٹھتے ہیں, غریب لوگ جن کے سر پر چھت نہیں ہے, آگ جل رہی ہوتی ہے اور آپس میں ہنس ہنس کے باتیں کرتے ہیں. ایک بریڈ کا ٹکڑا لاتے ہیں, بانٹ کے کھاتے ہیں, اور دوسری طرف ایک رئیس آدمی کئی ایکڑ کی کوٹھی میں بہترین بستر پر بہترین ہیٹر لگا کے اچھے کے ساتھ آرام کے ساتھ سونا چاہتا ہے. ساری رات نیند نہیں آتی. دو یار بھی ایسے وفادار نہیں ملتے جو بیٹھ کے دکھ درد بانٹ لیں. خوشیوں کا تعلق پیسوں کے ساتھ نہیں ہے, خوشیوں کا تعلق دل کی امیری کے ساتھ جڑا ہوا ہے. دعا کیجئے اللہ اس کے اوپر مجھے بھی اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.